بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. سنت عادیہ کا کرنا جو ہے، کر لے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو گناہ نہیں ہے۔ تیسری قسم کی سنت ہے ہدا۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو عبادات سے عام طور پر منسلک ہیں، جیسے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب عشاء پڑھی، تو اس کے اندر جو نماز کے اندر جو سنتیں ہیں ان سنتوں کا پڑھنا ضروری ہے، جسے ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، جس کی تاکید کی گئی۔ اسی طرح جب ہم وضو کرتے ہیں، جس طرح ہم غسل کرتے ہیں، جب ہم عمرہ کرتے ہیں، جب ہم حج کرتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ وہ ساری کی ساری سنتیں کیا ہیں؟ سنت ہدا ہیں۔ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ تو سنت ہدا وہ سنتیں ہیں کہ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہے۔ اور سنت عادیہ کر لیں تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ اور سنت ذاتیہ جو ہے وہ صرف حضور علیہ السلام سے مخصوص ہے، اور ان میں سے اکثر سنتیں ایسی ہیں کریں گے تو الٹا گناہ ہے، کیونکہ وہ صرف انہی سے منسلک ہے، انہی سے منسوخ ہے۔ یہاں سے جب ہم آگے چلتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ناسخ و منسوخ کا مسئلہ، یہ والا جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 106 نمبر آیت ہے، یہ ہمارے بہت سارے مسائل کو حل کرتی ہے۔ ہمیں ایک کنسیپٹ جو دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کا، اس کو سمجھنے میں ہمارے لیے بہت معاون ہے۔ ناسخ و منسوخ کا جو مسئلہ ہے یہ دو قسم کا ہے، ایک مکمل طور پر منسوخ ہو جانا اور ایک جزوی طور پر منسوخ ہو جانا۔ ابھی ہم نے جیسے مثالیں پڑھی کہ شراب مکمل طور پر منسوخ ہو گئی۔ روزہ اگر بندہ جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہتا اور وہ کہے جی میں پیسے دیتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھتا، تو یہ بھی مکمل طور پر منسوخ ہو گیا۔ وصیت کا فرض ہونا یہ مکمل طور پر منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح احادیث کے اندر جیسے ہم نے مثالیں پڑھی، وہ سب کا سب مکمل طور پر منسوخ ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ سب کہتے ہیں شراب پینا حرام ہے۔ سب کہتے ہیں کہ جو روزہ چھوڑ دے بغیر وجہ کے، کہ مطلب وہ بیمار بھی نہیں ہے، وہ مسافر بھی نہیں ہے، تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ وہ ساری عمر بھی روزہ رکھتا رہے، رمضان شریف ایک روزہ چھوڑ دیا، ساری عمر روزے رکھتا رہے، اس ثواب کو نہیں پہنچتا۔ سب علماء کا اس میں کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ ناسخ منسوخ جو مکمل طور پر منسوخ ہو گیا، اس کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ ایک دوسری جو ہے وہ شکل آتی ہے جزوی منسوخ۔ دوسری جو شکل آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں جی؟ جزوی منسوخ۔ اس میں سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ جو سنت ہے وہ ہے رفع یدین۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، رفع یرفع بلند کرنا۔ ید کا مطلب ایک ہاتھ اور یدین کا مطلب دو ہاتھ، ہاتھوں کو ایسے بلند کرنا، جیسے ہم تکبیر تحریمہ کے وقت بلند کرتے ہیں۔ رفع یدین کا جو حکم تھا وہ اس طرح تھا کہ حضور علیہ السلام رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، حدیثیں موجود ہیں، حضور علیہ السلام رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں، ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ترکی سے آیا اور اس نے دیکھا، وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے وہاں پہ اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے دین اسلام سیکھا، 1 مہینے 2 مہینے وہاں پہ رہا۔ اس کے بعد وہ صحابی کی حیثیت پا گیا، وہ واپس آیا ترکی کے اندر، یہ مثال بیان کر رہے ہیں۔ وہاں پر جا کے اس نے جو وہاں کے غیر مسلم تھے ان کو اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کو کلمہ پڑھایا، لوگ مسلمان ہوئے۔ اس نے ان کو نماز سکھائی، کون سی سکھائی؟ رفع یدین والی سکھائی، رفع یدین والی نماز سکھائی۔ کچھ عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کے اوپر وحی آتی ہے کہ اب آپ رفع یدین نہ کریں۔
ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں جس کے اندر رفع دین حضور اسلام سے ذکر ہے کہ وہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ ایک اور بندہ آیا ترکی سے کچھ عرصے کے بعد، وہ بھی غیر مسلم تھا۔ وہ جب آیا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک اور بندہ ہے، یہ آیا، یہ مسلمان ہوا، اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھا، کچھ عرصہ قیام کیا، عبادت سیکھی، نماز سیکھی، بغیر رفع دین کے نماز سیکھی، اور جب وہ واپس گیا تو لوگوں کو اس نے بغیر رفع دین کے نماز سکھانی شروع کر دی۔ اب ترکی کے اندر دو گروپ بن گئے، دو جماعتیں بن گئی۔ ایک لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے صحابی کی بات مانیں گے، یہ بزرگ ہیں، یہ پہلے اسلام لے کے آئے، اور دوسرا گروپ کہتے ہیں نہیں ہم اس کی بات مانیں گے، یہ نئی تازہ ترین اپ ڈیٹ جو ہے وہ لے کے آئے، ہم تو اس کی بات مانیں گے۔ اب اگر ہم سے پوچھا جائے کہ کون ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے دونوں ٹھیک ہیں، کیونکہ اس صحابی نے بھی سچ کہا کہ حضور رفع دین سے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ خود دیکھ کے بھی آئے ہیں، اور اس صحابی نے بھی سچ کہا کہ حضور السلام کو بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے دیکھا۔ ایسا کیوں ہوا کہ اس کیس میں کہ جب نیا حکم آیا کہ آپ رفع دین کے بغیر نماز پڑھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سیکھ کر جا چکے تھے ان کو کہا کہ وہ جو عمل سیکھ کے جا چکے ان کو کرنے دیا جائے، ان کو منع نہ کیا جائے، جبکہ جو پچھلے احکامات تھے کہ شراب حرام ہو گئی ہے، یا جو ہے وہ روزہ جو ہے اس طرح لازم ہو گیا ہے کہ صرف مسافر چھوڑے، یا جو ہے نا وہ جو بیمار ہے وہ چھوڑے، تو جو پکا منسوخ ہو گیا، مکمل منسوخ ہو گیا، اس کی حضور اسلام نے باقاعدہ اہتمام کیا کہ لوگوں کو کہا کہ وہاں دور دور تک جو جو ہمارے سیکھ کر جا چکے ہیں ان کو پیغام پہنچا دیا جائے کہ اب شکل یہ ہو گئی ہے اور مکمل منسوخ ہو گیا۔ لیکن اس کیس میں حضور علیہ السلام نے ذرا نرمی برتی کہ جو سیکھ کے جا چکا ہے اس کو کرنے دیا جائے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے زندگی کے کچھ حصے میں کیا اور کچھ حصے میں نہیں کیا، تو زندگی جس حصے میں وہ کر رہے تھے، جس صحابی نے سیکھا وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو گیا، اور جس صحابی نے دوسرا عمل دیکھا وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ خود صحابہ کے اندر اس بات کا اختلاف ہو گیا۔ جس بات میں صحابہ کا اختلاف ہو اس اختلاف کو فروعی اختلاف کہتے ہیں، جس میں ہر دو صحابی ٹھیک ہوتے ہیں، اور یہ فروعی اختلاف جو ہے وہ بذات خود ایک رحمت ہے۔ مشہور جو فروعی اختلافات ہیں اس میں زیادہ جو صحابہ کے اندر اختلافات تھے، اور وہ اختلافات کیوں آئے؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے وہ کام کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا، دونوں طرح کی حدیثیں ملتی ہیں، اور مکمل طور پر منسوخ بھی نہیں ہوا۔ تو فروعی اختلاف وہی اختلاف ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عبادات تھی ان کا عکس صحابہ کے اندر آیا، مختلف شاگردوں میں مختلف طریقے سے آیا، اور ہر ایک صحابی کا دوسرے سے جو اختلاف ہے اس کو فروعی اختلاف کہتے ہیں، جس میں ہر دو صحابی اپنی اپنی بات کو حدیث سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ مشہور جو اختلافات ہیں وہ ہے رفع دین، رفع دین کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، فاتحہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، اس میں صحابہ کا اختلاف ہے، پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ آمین بالجہر، آمین والضالین کے بعد آمین زور سے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، جماعت کے اندر دونوں روایتیں ملتی ہیں، کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے سماع الموتیٰ کا ایک مسئلہ کہا جاتا ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، جب ہم جاتے ہیں قبرستان میں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یا کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل الدیار، تو سلام تو اس کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے تو اس معاملے میں صحابہ کا اختلاف تھا، دونوں اپنے اپنے حق میں دلیلیں دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ جب غزوہ بدر ہوئی تو غزوہ بدر کے بعد جو ان کے کفار کے بڑے بڑے سردار جو مر گئے بشمول ابو جہل کے، 3 دن تک ان کی لاشیں پڑی رہی، 3 دن تک ان کی لاشیں پڑی رہی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کیا ہے کہ وہاں پہ ایک بڑا کنواں تھا کہ ان سب کی جو کفار کی لاشوں کو اٹھا کے اس کنویں میں پھینک دیں۔ جب اس کے اندر پھینک دیا گیا تو اس کے بعد پھر حضور اسلام اس کی جو کنویں کی منڈیر تھی وہاں پر آئے،
اور ان کفار کو مخاطب ہوئے، حضور اسلام ان کفار کو مخاطب ہوئے اور یہ کہا کہ اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا یعنی فتح کا وعدہ کیا تھا وہ تو سچا ہو گیا، اور تم سے جو وعدہ کیا تھا یعنی عذاب کا وعدہ تھا کیا وہ سچا ہو گیا؟ تو ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کو کہ آپ ان سے باتیں کرتے ہیں جو سنتے نہیں، یعنی جو مر گئے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا یہ تم سے زیادہ نہیں سنتے، مطلب یہ کہ جتنا تم سنتے ہو اتنا ہی یہ سنتے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو اس حدیث سے علماء جو ہے استدلال کرتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں، کچھ قرآن پاک کی آیتیں ایسی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ تو یہ والا جو مسئلہ ہے یہ فروعی اختلافات ہے، اس میں شدت پسندی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا کورس کا اس ساری بنیادی معلومات کا آپس میں شیئر کرنے کا، اشاعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باہم جڑ کے رہا جائے اختلافات کو، جو بالکل چھوٹے چھوٹے اختلاف، فرا یہاں پہ ابھی ہم نے جو لکھا نا فرا فیر عین فرا، اسی سے بنا فروعی اختلاف۔ فرا کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہمارے پاس درخت ہے اور اس درخت کے اندر ایک بڑا جو ہے وہ تنا ہے، پھر اس کی بڑی بڑی شاخیں ہیں اور بالکل آخر میں جا کے چھوٹے چھوٹے پتے ہیں، ایسے پتے ہیں جس کے اوپر چڑیا بھی نہ بیٹھ سکے کہ وہ پتا ڈول جائے، وہ بالکل ٹاپ کا چھوٹا سا جو پتا ہے اسے فرا کہتے ہیں۔ اب ایک پتا، یہ جو درخت ہے پت جھڑ جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، بڑی بڑی شاخیں رہ جاتی ہیں یا اس کی تنا جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ پتے زیادہ ہوں کم ہوں یا بالکل ہی گر جائیں، اس سے درخت کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ اپنی جڑ کے ساتھ، اپنے تنے کے ساتھ، اپنی بڑی شاخوں کے ساتھ اسی طرح قائم و دائم ہے۔ تو فروعی اختلاف وہ اختلاف ہوتے ہیں جو بالکل مائنر اور منیوٹ سے ہوتے ہیں، اور ہماری کم علمی ہے کہ ہم انہی کو بیس بنا کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سب و شتم کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بالکل ہی غلط بات۔ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جو عبادات ہوئی اور ان عبادات کی مختلف شکلیں بدلی، لیکن ایسے بدلی کہ پچھلی بھی جاری رہی، جس کو ہم جزوی منسوخ کہہ رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے رفع دین کا مسئلہ پڑھا، مثال کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پیریڈ کے اندر اس دورانی میں رفع دین کر رہے ہیں اور اس دورانی میں رفع دین نہیں کر رہے۔ اب یہ عکس جو ہے وہ کس کے اندر آئے گا؟ صحابہ کے اندر آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی جو روایات ہیں وہ رفع دین نہ کرنے کی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایات ہیں وہ رفع دین نہ کرنے کی ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی جو روایات ہیں وہ رفع دین کرنے کی ہیں۔ امام ابو حنیفہ جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ وہ زیادہ تر ہدایت جو روایات لیتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے لیتے ہیں، ان کے شکل پھر آگے آگے تابعین تبع تابعین ایسے پوری چین آ رہی ہے۔ اور امام شافعی اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک وہ زیادہ تر اپنی جو احادیث ہیں، امام مالک، امام حنبل وغیرہ جو ہیں یہ اپنی احادیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لیتے ہیں۔ یہی سے فقہ کا اختلاف ہو جاتا ہے جس میں ہر دو بندے ٹھیک ہوتے ہیں، اس میں فقہ کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ فقہ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، فقہ اور چیز ہے، فرقہ اور چیز ہے۔ فرقے بازی حرام ہے، فرقے بازی حرام ہے، قرآن مجید میں منع کیا گیا، لیکن اس میں یہ ان کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ ان کو اچھا سمجھتے ہیں۔ امام شافعی امام حنیفہ کو اچھا سمجھتے ہیں، امام حنیفہ امام شافعی کو اچھا سمجھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر کو اچھا سمجھتے ہیں، عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن مسعود کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اچھا سمجھتے ہوئے اختلاف کا ہو جانا، جبکہ وہ اختلاف حدیث اور سنت سے ثابت بھی ہو، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر ہمارے لیے ایک بہت اچھا رنگ ہے، بہت اچھا رنگ ہے۔ اور وہ رنگ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے قدردان ہیں اپنے نیک بندوں کے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے جب وہ قربانی کے لیے لے کے جا رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو، تو شیطان نے 3 جگہ پر آ کر بھٹکانے کی کوشش کی کہ ان کو اسماعیل علیہ السلام کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے ہر دفعہ 7 کنکریاں ماری تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی کہ قیامت تک جاری کر دیا، قدردانی کی کہ میرے ابراہیم نے کنکریاں ماری ہیں تو تم بھی جب حج کرنے جاؤ تو ایسے ایسے کنکریاں مارنی ہیں، اسی جگہ پہ مارنی ہیں، قیامت تک اس کو رائج کر دیا۔ اسماعیل السلام کی ابراہیم السلام قربانی کرے ہیں، پسند آ گئی تو سب کو کہا کہ عید الاضحیٰ کے اوپر جو ہے نا آپ قربانی کریں، اور یہ ہمارے اوپر رحم کیا کہ جانور کی قربانی کا کہا، اللہ چاہتے تو دے دیتے کہ اپنے بیٹوں کی قربانی کرے، جتنا ہم برداشت کر سکتے۔ نبی کو وہ کہا جو وہ برداشت کر سکتے، ہمیں وہ کہا جو ہم برداشت کر سکتے تھے۔ اسی طرح حاجرہ علیہ السلام ویرانے میں ہیں اور ابراہیم السلام چھوڑ کے چلے گئے ہیں، پیچھے جو ہے ان کو پیاس لگی ہے اسماعیل علیہ السلام کو، یہ اس کی پانی کی تلاش میں صفا مروہ میں بھاگتی ہیں، وہ پیچھے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بیچ میں سے آب زمزم نکل آتا ہے، تو پانی کی تلاش میں اپنے بچے کے لیے بھاگنا، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، وہ 7 چکر اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ ان کی سعی جسے ہم کہتے ہیں کہ صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ لازم قرار دے دی کہ عمرے میں بھی کرے، حج میں بھی کرے، عمرے میں بھی کرے اور حج میں بھی جا کے وہ سعی جو ہے وہ آپ کریں۔ یہ کیا کی؟ قدردانی کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام یا حاجر علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام یا باقی انبیاء کی 1-2 ادائیں جاری رکھی، ہمارے نبی علیہ السلام کی ہر ادا جاری رکھی، ہمارے نبی علیہ السلام کی ہر ادا جاری رکھی۔ میرے نبی نے اگر رفع دین کیا ہے تو ایک گروپ کو کہا کہ تم رفع دین کرو کیونکہ میرے نبی نے کیا ہے، اور اگر میرے نبی نے رفع دین نہیں کیا تو کہا گیا کہ اس نے نہیں کیا تو آپ بھی نہ کرو۔ ان کا ہر رنگ ہر ایک جماعت کے اندر جاری کر دیا، اس طرح کہ ان کی سب عادات جو ہے وہ قیامت تک زندہ رہے۔ تو یہ چیز عین محبت ہے، یہ فقہ ہے، یہ کوئی اختلافی بات یا خدا نخواستہ فرقے بازی کی بات بالکل بھی نہیں ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کا الحمدللہ ہمارا ترجمہ جو ہے وہ شروع ہے، 3 رکوع سے آگے ہم نے شروع کر لیا ہے، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جو ذکر ہے اور پھر جو ہے وہ سجدے کا ذکر، اس سارا پورا واقعہ اس کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس جنت کے اندر جو چیزیں تھیں ان کے سب کے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو پیش کیا ملائکہ پر، فقال، پھر کہا انبئونی، تم سب بتاؤ، نی مجھے، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ان سب چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سب سچے ہو۔ تو جب ان فرشتوں کو کہا گیا کہ تم ان سب چیزوں کے نام بتاؤ تو ان فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک، ان سب فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، ان فرشتوں نے کہا قالو، ان سب نے کہا قالو، ان سب نے کہا سبحانک، آپ پاک ہیں، آپ پاک ہیں، لا علم، نہیں ہے علم، لنا، ہمارے لیے، ہمیں علم نہیں ہے، لی کا مطلب میرے لیے، لنا کا مطلب ہمارے لیے، ہو ہما ہم کا کما کم یہ نانا، لا علم لنا، ہمارے لیے علم نہیں ہے، الا مگر ما جو علمتا، تو نے سکھایا، نہ ہمیں، علمہ اس نے سکھایا، علمتا تو نے سکھایا، فعل 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 فعلتا، جب آخر میں تیز زبر تا جائے تم ایک سامنے کی بات ہو رہی، مگر وہ ما جو علمتا، آپ نے سکھایا، نہ ہمیں۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، بس وہی ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ انکا، بے شک آپ، انتا آپ ہی، العلیم الحکیم، بہت زیادہ جاننے والے ہیں اور بہت زیادہ حکمت والے ہیں۔ قال، کہا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، یا آدم، اے آدم، انبی، تو بتا۔ پہلے لفظ تھا، یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارا گرامر پڑھنے کا جو فائدہ ہے، انبا ینبئ، انبی، یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ امر ہے، انبا فعل،
اس نے بتایا. ینبئ وہ بتاتا ہے، مضارع ہے. انبی تو بتا، انبی تو ایک بتا. اور پیچھے آیا تھا انبئونی تم سب بتاؤ. افعل افعلا افعلوا. انبی تو بتا، انبیاء تم دونوں بتاؤ، اور انبئو تم سب بتاؤ. انبئو تم سب بتاؤ لی مجھ کو. تو یہاں پر امر واحد. قالا اس نے کہا یا آدم اے آدم انبی تو بتا ہم ان سب فرشتوں کو بتا، باسمائہم ان سب چیزوں کے ناموں کو بتا. فلما پس جب انبا ماضی آ گیا پھر اس نے بتائے، ہم ان سب فرشتوں کو بتائے، باسمائہم ان سب چیزوں کے نام بتائے. قالا اللہ نے کہا الم اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا. حمزہ زبر آ کا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں. یہ اقل اصل میں قالا یقولو تھا. قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، تقولو تو کہتا ہے، اقولو میں کہتا ہوں. لم کے آنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک تو جزم پڑ گئی واو ختم ہو کے، اور ماضی میں چلا گیا. کیا میں نے نہیں کہا تھا، الم اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم تم سب کو. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہیں، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سب کو، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، عالم غیب السماوات والارض آسمان و زمین کی چھپی ہوئی باتیں، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم اور تم سب ہو تکتمون جس کو چھپاتے. جو تم ظاہر کرتے ہو مجھے وہ بھی پتہ ہے، جو تم چھپاتے ہو مجھے کاتم یکتم کا مطلب چھپانا اس کا بھی پتہ ہے. وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، قالا اس نے کہا، قلتا تو نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلنا ہم نے کہا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب ہم نے کہا ملائکہ سے، اسجدو تم سب سجدہ کرو. اسجدو کیا ہے، امر ہے. سجدہ اس نے سجدہ کیا، یسجدو وہ سجدہ کرتا ہے. اسجد تو سجدہ کر، اسجدا تم دونوں سجدہ کرو، اسجدو تم سب سجدہ کرو. جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدو تم سب سجدہ کرو، جب یہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا تو الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو بن جائے گا للملائکۃ اسجدو. جب ہم نے کہا فرشتوں سے تم سب سجدہ کرو، لی آدم آدم کو، فا پس سجدو ان سب نے سجدہ کیا. پہلے بات ادھر کی ہو رہی تھی، اب بات ادھر کی. فعل فعل فعلوا، سجد سجد سجدوا ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے. ابا وہ نہ مانا، ڈینائی کیا اس نے. وا اور استکبرا فعل، استکبرا اس نے تکبر کیا، استکبرا اس نے ماضی ہے، اس نے تکبر کیا. وکانا وہ ہو گیا، وکانا من الکافرین وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے. یہی وہ آیت ہے جس کا ہم نے پریویس جو ہمارا لیسن تھا اس کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ اتنی چھوٹی سی آیت سے ہمیں یہ معلوم بظاہر ہو رہا ہے کہ فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا. تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی فرشتہ تھا اس آیت سے. تو یہاں پر ہمیں ایک امپارٹنٹ نقطہ کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر تو ہم نے جزوی علم ہے، اگر ہمیں جزوی علم ہے تو وہ الٹا نقصان دہ، نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان. اگر ہمیں جزوی علم ہے تو ہم کچھ کا کچھ بنا دیں گے جب تک کہ ہمیں مکمل اور بنیادی علم نہ ہو. اگر ہم نے سارا قرآن پڑھا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا کہ یہ ملائکہ میں سے نہیں تھا، یہ تو وکانہ من الجن، یہ جنوں میں سے تھا. اور اس کو جو ہے وہ آگ سے، اس نے خود اقرار کیا کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا، جبکہ فرشتے تو روشنی کے بنے ہوئے، نور کے بنے ہوئے. تو یہ ہمارا جو الحمدللہ کورس ہے، اس کے اندر جو ہے 34 آیات ہوگی. اور اس کورس کا بنیادی مقصد شروع سے جیسے ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ دین کی وہ بنیادی معلومات کہ قرآن فہمی بیچ میں آ جائے، نماز کا ترجمہ بیچ میں آ جائے، تجوید قرآن پاک کی درست تلاوت بیچ میں آ جائے، کم از کم وہ بنیادی علم جو حلال حرام پاک ناپاک کا بنیادی مسائل کا کہ جو ہر مرد عورت پر بالغ پر سیکھنا فرض ہے وہ ہم نے بیچ میں سیکھ لیا. اور جو بنیادی تحقیقی باتیں ہیں جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں ان کا خلاصہ جو ہے وہ ساتھ میں ہم کریں، تاکہ آج کے دور میں جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر یا عام جو پڑھے لکھے عصری علوم کے ہیں وہ اختلافی باتیں تو ان کو نعوذ باللہ پتہ ہیں، جو لڑائی جھگڑے والی جو بنیادی باتیں ہیں وہ نہیں پتہ. اگر کسی سے یہ پوچھ رہے نا فرض میں اور واجب میں فرق کیا ہوتا ہے، فرض کہاں سے ثابت ہوتا ہے، واجب کہاں سے ثابت ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ. لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ فلاں جو ہے ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، جبکہ وہ چیز جو ہے بالکل ٹوٹلی حرام ہے. شروع میں جیسے ذکر ہوا کہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ادراک کیا کہ مسلمانوں کے جو زوال کے اسباب ہیں وہ دو ہی ہیں. ایک تو قرآن پاک کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، قرآن پاک سے دوری ہے، اور دوسری آپس میں لڑائی جھگڑا فرقے بازی ہے. اگر قرآن پاک کی محافل کو، اس کی سمجھ بوجھ کو عام کر دیا جائے
تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ ہدایت کی روشنی جاری ہو جائے گی. اور اسی لیے سب سے پہلے انہوں نے فارسی زبان کے اندر ترجمہ لکھا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فارسی زبان میں ترجمہ لکھا. کس کے لیے لکھا؟ عالموں کے لیے نہیں لکھا، علماء کے لیے نہیں لکھا، عوام کے لیے لکھا. اور اب بھی ہم اپنا اگر احتساب کریں، اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر بھی ہیں، ہم پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں، ہم وکیل بھی ہیں، ہم انجینئر بھی ہیں، ہم بڑے ہائی فائی ہیں. اور ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ یہ جتنے ترجمے والے قرآن مجید ہیں علماء نے وہ ترجمہ لکھنا بند کر دیا. علماء نے ترجمہ تو ہمارے لیے لکھا، اپنے لیے تھوڑی لکھا، عوام کے لیے لکھا. اگر ترجمے والے قرآن مجید مارکیٹ میں اویلیبل نہ ہوں تو ہم جیسے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل سب کے سب ان پڑھ ہو جائیں گے منٹ میں. ان کو نہیں پتا کہ عربی میں کیا لکھا ہو. ترجمہ جو لکھا گیا ہے وہ کن کے لیے لکھا گیا؟ عوام کے لیے لکھا گیا. کس نے لکھا؟ علماء نے لکھا. جبکہ اس کے باوجود عوام جو ہے وہ ناخوش ہے کہ عالم جو ہے وہ اپنا محتاج بنا کے رکھتا ہے، اور عالم کہتا ہے کہ صرف مجھ سے آ کے سیکھو. اس طرح کی یقیناً کوئی بات نہیں. وہ تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس آ کے سیکھو اور مفت میں سیکھو. اسکول کالج میں تو بھاری بھاری فیسیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ، مفت میں سیکھو، اور 3 ٹائم کی جو کھانا ہے وہ بھی ہم دیں گے، مدرسے والے دیں گے. جبکہ بلیم ان کے اوپر یہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے دین کے اوپر خدا نخواستہ اجارہ داری بنائی ہوئی ہے. یہ تو ان کا ہمارے اوپر جو ہے ایک قسم کا احسان ہے کہ انہوں نے ترجمے والے قرآن مجید ہمیں جو ہے وہ مہیا کیے کہ عام عوام جو ہے وہ ترجمہ پڑھ کے، ویسے نہ صحیح ترجمہ پڑھ کے ہی سمجھ سکے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا، الا یہ کہ خود عربی سیکھے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرے. اللہ تعالی ہمیں علماء کی صلح کی محبت بھی نصیب فرمائے. اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نتوب الیک.